دلوں کی سختی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. اس کا بھی علاج حضور علیہ السلام نے اس کا بھی سبب ہمیں بتایا تھا. فرمایا جب تم گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے تو تمہارے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے. اگر تم توبہ کر لو تو اللہ اس کو صفائی دے دیتا ہے, پر اگر ایک اور گناہ کر لو تو دھبا ایک اور لگ جائے گا. پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. تو پھر جتنا بڑا اچھا قاری بھی قرآن مجید پڑھے اس کا اثر نہیں ہوتا. کامل ولی کے پاس بیٹھ کے بھی لوگ محروم رہ جاتے ہیں, کیونکہ اندر ہی ہم دیکھیں نا, بارش تو برسے گی پر کسی بندے نے اگر پتھر لگوایا ہو اپنے سین کے اندر تو وہاں پھر پھول کیسے ہوگے گا. تو یہاں اندر بھی تو زمین کا کچھ زرخیز ہونا ضروری ہے. تو میرے بھائی, دل کی سختی اس کا علاج ضروری ہے, اس پر توجہ ضروری ہے, اس کا خیال کرنا ضروری ہے. سارا زور لگا دیتے ہیں اپنے کپڑوں کے استری کرنے پر اور اپنے روپ کو نکھارنے پر. تھوڑی سی توجہ اگر دی جائے نا, اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. چل تو اگر میرا نہیں بنتا, چل تو اگر میرا نہیں بنتا, چل تو اگر میرا نہیں بنتا, اور نہ بن اپنا تو بن, اپنا ہی بن جا, اپنے ساتھ ہی اچھا سلوک کر لے. تو میرے بھائی, نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے باقاعدہ اس کو مرض کے طور پر پیش کیا. حضور ہمارا دل سخت ہو گیا, اور یقین کریں آج تو بڑے سخت ہو گئے تھے. کڑواہٹ چھلکتی تلخی ہے, اس کو بطور مرض کے صحابہ نے پیش کیا. ایک نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا ہے, کوئی علاج بتا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام, ذرا بات پر غور کرنا آپ. ہمارے ہاں نا ایک یہ رٹا یہ بھی پڑ گیا کہ آپ نظر کریں. بھئی نظر, یہ نظر ہی تو ہے جو آپ کو سبب بتایا جاتا ہے. اب نظر کا آپ نے کیا معنی کیا ہوا ہے؟ نظر کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے حصے کی نماز پیر صاحب پڑھ لیں؟ نظر کا معنی کیا ہے کہ آپ کے حصے کا روزہ حضرت صاحب رکھ لیں؟ کیا معنی ہے نظر کا؟ زکوٰۃ آپ اپنے پیسوں سے دیں گے کہ وہ آپ کے حصے کی پیر صاحب ادا کر دیں؟ نظر کا معنی سمجھیں, یہی نظر ہے جو میرے رسول پاک کیا کرتے تھے. یا رسول اللہ دل سخت ہو گیا, تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کوئی یتیم بچہ مل جائے نا, اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر, رب تیرے دل کو نرمی عطا کر دے گا. علاج بتایا حضور نے, مشکات میں موجود ہے. یتیموں کے سر پہ دست شفقت پھیر. یہ نظر حضور نے ہی فرمائی ہے, لیکن فرمایا جا جا کے پہلے تلاش کر, پھر اس سے پیار کر, تیرا دل اللہ نرم کر دے گا. ایک نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میرا کالا سیاہ ہو گیا, حضور میں بڑا بے چین ہوں, بے قرار ہوں, تڑپتا ہوں, روتا ہوں, دل کی سختی نہیں جاتی. تو محبوب کریم علیہ السلام نے انہیں یہ علاج بتایا. فرمایا تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر, تو کثرت سے قرآن پاک پڑھا کر. اب میں ان دو حدیثوں کو پڑھتا تھا تو میں کھو جاتا تھا. میں سوچتا تھا کہ یہاں جو حضور نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک پڑھو, تو اس کو کہہ دیا یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو. تو دونوں کو ایک علاج کیوں نہیں بتایا؟ کچھ اور علاج بھی ابھی میں آگے بیان کروں گا. تو یہ اس کو کیوں کہا کہ تو قرآن, مجھے یوں لگا کہ جیسے نا یہ بندہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, تو اس کو کہہ دیا چل تو یتیم کے سر پہ ہاتھ ہی پھیر لیا کر. اور یہ قرآن جانتا تھا, یہ قرآن کے مفاہیم جانتا تھا, پتا تھا کہ سورہ ہود پڑھے گا تو تڑپ جائے گا, پتا تھا کہ سورہ ملک پڑھے گا تو روئے گا. اس کو کہا قرآن پاک پڑھ تیرا دل نرم ہو جائے گا. اور یہ کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا, تو فرمایا تو یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر. ایک شخص نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل بڑا سخت ہو گیا. تو فرمایا نبی پاک نے زنگ لگ گیا, اور زنگ اتارنے کا اللہ بھی ہوتا ہے, وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ لِذِكْرِ اللَّهِ. اور فرمایا جب دل کو زنگ لگ جائے تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو, اللہ کا ذکر. اور ایک دن میں نہیں یہ زنگ اترے گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج پروگرام بن گیا ذکر کرنے کا, تو ساری رات ذکر میں گزار دی, اور کل رات پھر کہا یار میں ساری رات لگا رہا ہوں, بنا تو کچھ بھی نہیں. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں دوائی لینے, تو وہ کہتا ہے یہ 15 دن استعمال کرنا. اسے کہو نہ کہ میں ساری شیشی آج ہی پی جاؤں گا, ہو سکتا ہے ایسے فرق پڑے گا کہ نقصان بڑھے گا. تو ذکر الہی روز کریں, ترتیب کے ساتھ, تردیل کے ساتھ کریں. حدیث سنیں اور اس کو یاد رکھنا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص جو ہے وہ دن کو چوری کرتا ہے پر رات کو نفل بھی بڑی پڑتا ہے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے وہ نماز کا بھی بڑا پابند ہے پر چوری بھی بڑی کرتا ہے. اب حضور نے جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ تینوں کی فائدہ نماز دا, وہ میرے پیسے نہیں دے رہا, تمہیں کیا فائدہ, یہ نہیں کہا حضور نے. یا رسول اللہ وہ چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے, تو محبوب نے فرمایا اگر نماز پابندی سے پڑھتا رہا نا تو اس کی نماز اسے چوری چھڑوا دے گی. یہ میں دیکھیں آپ کو میں کسی بزرگ کا بھی قول نہیں پیش کر رہا, میں آپ کو بیمار دل کے علاج کے طریقے بتا رہا ہوں تاکہ روحانیت مضبوط ہو جائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو اپنی عبادات پر پابندی کر, ذکر کو روز کریں, تھوڑا کریں پر روز کریں, اس سے دل صاف ہوگا. یہ نہیں کہ آج آپ آئے تھے تو آپ نے کھل کے کر لیا اور کل چھٹی کر لی. دل کو سخت کون سی چیز کرتی ہے؟ گندگی دیکھنے سے دل سخت ہوتا ہے. کیا کروں, ہر جگہ ننگی تصویریں گھوم رہی ہیں, یہ چیزیں سخت کر دیتی ہیں. گانا باجا یہ سننے سے دل کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے. میرے بھائی سمجھ لینا اور یاد رکھنا کہ بے حیائی اور فحاشی کے تمام کام دل کو سخت کرتے ہیں. زیادہ ہنسنے سے دل سخت ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. اور بہت سارے لوگوں پر تنقید کرنے سے, طنز کرنے سے بھی دل سخت ہو جاتا ہے. کثرت گناہ سے بھی دل. امام شافعی سے کسی نے کہا حافظہ کمزور ہو گیا ہے, تو فرمایا گناہ چھوڑ دے, علم اللہ کا نور ہے, گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا. اپنے دل کی طبیعت پر تھوڑا غور کرے, ذرا سینس غور کرے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پہ حاضر ہوئے تو رستے میں ایک شخص ملا. اس نے عرض کی حضور جیسے جیسے میرے گناہ بڑھ رہے ہیں نا میرے رزق میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ میرا سکہ چل رہا ہے, میرا سکہ چل رہا ہے, دیکھو نا میری روز بروز میرے معاملات میں پیسوں میں اضافہ ہو رہا ہے. کہا حضور میری غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں, غلطیاں بڑھتی جا رہی ہیں, لیکن میرے پاس مال بڑھتا جا رہا ہے, دولت دن بدن زیادہ ہے. تو حضرت جی ذرا مجھے پوچھ کے بتائیں کہ میرے رب کا میرے بارے میں ارادہ کیا ہے, ارادہ قدرت کیا ہے کہ میرے ایک طرف عیب بڑھتے جا رہے ہیں, دوسری طرف دولت بڑھتی جا رہی ہے. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی مالک تیرا بندہ سوال پوچھتا ہے کہ گناہ میرے روز بروز بڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے, تو ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی, اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. وہ جو میں نے اس سے صبح کی دعا کی لذت لے لی ہے تو وہ میری سزا ہی ہے. جب تہجد کے نفل چھوڑ گیا تو یہ سزا ہی ہے. یہ جو اب وہ مسجد کی حاضری نہیں دیتا تو یہ سزا ہی ہے. آپ یقین کریں بھائی, جب لوگ غریب ہوتے ہیں تو بہن کا پتہ لینے جاتے ہیں. جب لوگ غریب ہوتے ہیں تو وہ گھنٹہ گھنٹہ ماں کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے ہیں. جب وہ غریب ہوتے ہیں تو غریب کا دکھ, کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو رو پڑتے ہیں, لیکن پھر سیانے ہو جاتے ہیں, پھر مالدار ہو جاتے ہیں, پھر کبھی کبھی فنکار ہو جاتے ہیں, پھر اداکار ہو جاتے ہیں, پھر ان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے, پھر دل کی سختی بڑھ جاتی ہے, پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ان کو تو عقل ہی نہیں ہے, یہ تو شعور والے نہیں, یہ تھوڑی محنت کرتے تو یہ بھی آگے نکل جاتے. پھر لوگوں کے عیب دکھائی دینے لگتے ہیں, پھر روحانیت ختم ہوتی ہے, دل کا ذوق تباہ ہوتا ہے. آپ یقین کریں لوگوں کے دل سخت ہیں, لوگ لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں. لوگ ذرا سا کسی سے گاڑی کی بریک تیز ہو گئی تو شیشہ نیچے کر کے یوں بولتے ہیں کہ جیسے یہ کھائیں گے, مار ڈالیں. ایک دوسرے کے لیے دلوں میں روز بروز نفرتیں جنم لے رہی, طبیعتیں سخت ہو گئی. بچے ماں باپ کے حق میں, ماں باپ بچوں کے حق میں, جو بڑے قربت کے رشتے تھے وہاں دراڑیں پڑنے لگی ہیں. ہمارے اندر کے روگ بڑے واضح ہو کر سامنے نظر آنے لگے ہیں. وہ لوگ جو کوئی کسی اچھے خوشگلو نعت خاں سے کوئی شعر سنتے تھے تو رو پڑتے تھے, اب وہاں بھی مزہ بدل گیا ہے. اب آنسو نہیں آتے, اب لفظ واہ واہ, اب تو سبحان اللہ بھی تھوڑی تھوڑی ختم ہو گئی. اب تو ہمارا رویہ جو ہے وہ اس قدر عجیب و غریب آیا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی مذہبی ماحول ہے کہ یہاں کوئی طبلہ سرنگی کا مزاج چل رہا ہے. خدا را
اپنی روحانیت کو، اپنے تقوی کو، اپنے دل کے مزاج کو. پتہ ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے دل میں، تقوی دل میں ہوتا ہے. اس دل سے پوچھو، اس سے پوچھو کہ اندر کی کیفیت کیا ہے. میں نے کچھ دن پہلے اپنے دوستوں سے کہا تھا، میں نے کہا یہ جو لوگ بہت سارے مفتیوں سے فتویٰ لینے جاتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر گنجائش ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی گنجائش مل جائے. اور کسی نہ کسی طریقے سے لوگ ناجائز کی طرف، کوئی انشورنس کے نام پہ، کوئی بینک میں پیسے رکھ کے کسی اور نام سے، کوئی کاروبار کے نام پہ، کوئی کسی دھبے سے، کوئی کسی دھبے سے اپنے دل کو سیاہ کرتے. لقمہ حرام جب پیٹ میں جاتا ہے تو طبیعت سیاہ ہو جاتی، پھر بڑی بڑی چیزیں اثر نہیں کرتی. اللہ کے بندے اپنا درد بچا کے رکھتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ کیفیات ان کی جو ہیں وہ ٹھیک رہیں. وہ غور کرتے تھے کہ روحانیت میں تو کوئی گڑبڑ نہیں ہو گئی، کہ اندر کا ماحول تو نہیں خراب